السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، پروگرام کے ذریعے سے ہماری کوشش ہے کہ صحیح بخاری، اس کا ترتیب سے مطالعہ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ دنیا حدیث کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری، اس میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کہ ان احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس وقت ہمارے سامنے وضو کا چیپٹر ہے، اور وضو سے متعلق گزشتہ لیکچر میں بہت ساری باتیں بیان کی جا چکی ہیں کہ وضو نیت کے ذریعے سے شروع ہوگا۔ وضو ایک عبادت ہے، عبادت سنت کے مطابق کی جانی چاہیے، اور وضو کی جو ترتیب ہے، ہاتھ پہلے دھوئیں گے، کلی کریں گے، ناک میں پانی، اور اس کے بعد چہرہ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے ہاتھ کوہنیوں تک، دونوں ہاتھ، پھر سر کا مسح، اور اس کے بعد پاؤں دھوئیں گے۔ اس کی تفصیلات اس سے پہلے بتائی جا چکی ہیں۔ اب یہاں پر مسح کے بارے میں ایک خاص بات ہے، کیونکہ دیکھا گیا کہ بہت سارے ہمارے معزز بھائی اور بہنیں، اگرچہ کہ وہ نمازی ہیں، بہت عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ زندگی بھر نماز پڑھ رہے ہیں، مگر بعض وضو کے اندر ایسی غلطیاں وہ کرتے ہیں، شاید انہوں نے توجہ نہیں دی یا اپنے وضو کو درست کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایک مرتبہ سنت کے مطابق وضو سیکھ لیں۔ اگر کوئی کہیں پر غلطی کر رہا ہو، یہ کہنے کے بجائے کہ میری تو عمر گزر گئی اسی طرح کرتے ہوئے، بلکہ اپنے آپ کو کریکٹ کرے، صحیح کرے، اور صحیح کرنے کے لیے آپ خود کسی معتبر عالم دین سے پوچھ لیجئے، یا اگر آپ کے گھر میں صحیح بخاری یا حدیث کی کوئی معتبر کتاب ہو تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسح کے سلسلے میں آپ نے کیا تاکید فرمائی۔ ثم مسح رأسه بيديه فأدخل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى أذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه۔ کہ ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتاؤ شروع سے آخر تک، پھر انہوں نے پریکٹیکلی وہ بتایا۔ ایک اور جگہ حضرت علی سے یہی کوشچن کیا گیا تھا۔ بعد میں مختلف جگہوں پر جو نئے نئے لوگ آ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مطابق کاپی کریں، اس لیے وہ صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بہت غور سے دیکھا کرتے تھے۔ بعض موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پبلک میں وضو کیا کرتے، اور اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں وضو کا طریقہ، لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ وضو صرف پانی بہانے کا نام نہیں، عبادت ہے، اور اس کو کیسے انجام دیا جانا چاہیے۔ تو مسح کے سلسلے میں جو بات بتائی گئی کہ آپ اپنے انگلیوں کو گیلا کر کے، پانی لینا نہیں ہے، صرف انگلیوں کو اگر آپ گیلا کر لیں یہ بھی کافی ہے۔ ابتدائی سر کا جو حصہ ہے، یہاں سے آپ مسح شروع کریں گے، اور کہاں تک؟ یہ پیچھے قفا کہتے ہیں، یہ جو گدی کا علاقہ ایریا ہے جہاں بال ختم ہوتے ہیں، وہاں تک۔ تو آپ کا ہاتھ یہاں سے جائے گا یہاں تک، اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے آپ واپس لے آئیں گے اپنے ہاتھ، اور اس کے بعد یہ جو کان ہے، یہ کان کے اندرونی جو حصہ ہے، اس میں یہ انگلی تھوڑا سا اندرونی حصہ اس کو کور کریں گے، اور اس کے بعد جو انگوٹھا ہے اس کے ذریعے سے آپ اوپر کے حصے کو ٹچ کریں گے۔ اس کو ایک بار اچھی طرح سے سمجھیے آپ کہ وضو کا جو مسنون طریقہ، یہاں سے آپ پانی لیے ہیں ہاتھ میں، یہاں سے آپ ٹچ کر رہے ہیں اور یہاں تک آپ لے گئے، اور پھر اس کے بعد اس کو واپس آپ لے آئے یہاں تک۔ پھر یہ دو انگلی، یہ اس طرح سے آپ کان کے جو اندرونی حصہ ہے تھوڑا سا، اس کو، اور پھر انگوٹھے کے ذریعے سے اگر اس طرح آپ گھما لیں تاکہ کان کا جو بیرونی حصہ ہے وہ بھی کور ہو جائے، تو انگلی سے اندرونی حصہ اور انگوٹھے سے بیرونی حصہ اس طرح سے آپ کر لیں گے تو یہ وضو ہو گیا، آپ کا مسح ہو گیا مسنون طریقے سے۔ اب یہاں پر ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیے۔ کچھ لوگ وضو کرتے ہوئے ایسے تھوڑا سا اپنے بال ٹچ کرتے ہیں، یعنی پانی لے کر صرف اتنا ٹچ کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے فقہی مسئلہ،
فقہی مسئلے کے اعتبار سے اگر کوئی چند بال بھی ٹچ کر لے مسح تو ہو جائے گا اس کا، لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ شروع سے لے کر بال یہاں اخیر تک لے جائے، پھر اس کو واپس لے آئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب ہم محنت کر کے وضو کر ہی رہے ہیں تو پھر سنت کے مطابق ہم کیوں نہ کریں؟ سنت کے مطابق اگر مسح کریں گے تو پورا ثواب ملے گا۔ اگرچہ کہ اگر کوئی آدمی تھوڑے سے بال بھی ٹچ کرتا ہے، وضو تو فقہی طور پر ہو گیا مگر سنت کا ثواب محروم ہو گیا آپ۔ تو جب آپ وضو کر ہی رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ مسنون طریقے سے آپ کریں تاکہ ثواب بھی ہمیں پورا مل سکے۔ البتہ اگر کوئی آدمی پگڑی امامہ وغیرہ باندھا ہوا ہے، خاص طور پر بعض علاقوں میں جو امامہ باندھا جاتا ہے جیسے سوڈان ہے، افغانستان ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر بہت زیادہ بڑا امامہ ہوتا ہے اور اس کو کھولنا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے، تو اس میں ایک گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر مسح کرتے ہوئے آدمی ابتدائی حصہ جو ہے نا سر کا اس کو کور کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے امامے کے اوپر سے ہاتھ گھما لے تب بھی اس کا مسح ہو جائے گا۔ شریعت کے اندر ایسی گنجائش رکھی گئی۔ اگر لیکن کسی کا امامہ ایسے ہے جیسے بہت سارے سعودی عرب یا خلیج وغیرہ کے رہنے والے لوگ جو ہے اوپر ایک غترہ ڈالتے ہیں، بہت سمپل اور آسان ہوتا ہے، بلکہ غترے کے اندر سے بھی ہاتھ بڑی آسانی سے وہ گھما سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ بڑا امامہ پگڑی وغیرہ رکھی ہوئی ہو تو اس کو کھولنا، اس کو باندھنا کبھی مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک گنجائش رکھی گئی ہے۔ اور دوسری چیز اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مسنون مسح آپ کو بتایا گیا یہ وہ مسح ہے جس کا طریقہ احادیث کی معتبر کتابوں میں ہے۔ آپ صحیح بخاری کا درس سن رہے ہیں جو کہ قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین اور صحیح ترین حدیث کا ذخیرہ مجموعہ ہے۔ اس میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسح کا انداز ہے اور صحابہ کرام جو دوسروں کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح، جیسے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مسح کرتے ہوئے غلطی عام طور پہ یہاں سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنی گردن کو اس طرح سے کرتے ہیں، پھر اس طرح سے۔ حدیث کی کوئی معتبر کتاب میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، تو یہ پریکٹس کہاں سے آ گئی؟ تو یہی میں جو کہہ رہا تھا، بعض غلطیاں ہمارے درمیان ایسی رائج ہو گئیں جس کو لوگ سمجھے بغیر بعض اوقات خود سے وہ کر رہے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی، بال جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے واپس آدمی ہاتھ لوٹائے گا، اس کے بعد ختم ہو گیا، پاؤں دھوئیں گے آپ۔ یہ گردن وغیرہ کا اس طرح کرنا، پھر ہاتھ کو اس طرح کرنا، یہ مسح کا حصہ نہیں ہے۔ تو جو چیز مسح کے حصے میں نہیں ہے وہ ہمیں چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ ایک بات یاد رکھیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی ایسا عمل کرو گے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ وہ کام رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹڈ، کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جب ہم اتنی محنت سے وضو کر رہے ہیں تو کیوں نہ سنت کے مطابق وضو کریں اور پورا اس کی وجہ سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ یہی جو وضو کا طریقہ بتایا گیا یہی خواتین کے لیے بھی ہے کہ خواتین بھی ہاتھ سے ہی اپنا وضو کا آغاز کریں گی اور پھر پاؤں دھو کر وضو ان کا ختم ہو گیا۔ وضو جب ختم ہو گیا تو وضو کے بعد کی جو دعائیں جو مختلف احادیث کی کتابوں میں بتائی گئیں، جس کے اندر شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھ لے آدمی، اگر باتھ روم میں ہے یا واش روم میں ہے تو وہاں سے باہر آ کر وہ دعا وغیرہ جو بھی اس کو پڑھنی ہے وہ باہر آ کر پڑھے۔ اسی طرح وضو کے بعد کی جو مختلف دعائیں ہیں اس میں سے ایک جو عام دعاؤں کے حساب سے اس میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ایک عام دعا کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں۔ لیکن اس میں جو بہت زیادہ اہمیت کی دعا ہے وہ وہی دعا جو مجلس کی ختم پر پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن عام طور پر لوگ وضو کے بعد یہ دعا نہیں پڑھتے۔ ایسے ہی اور بھی مختلف دعائیں ہیں، لیکن اصل جو یہاں پر مسئلہ ہے وہ شہادتین کا ہے جو صحیح احادیث کے اندر ثابت ہے۔ اب یہاں ایک اور بات، وضو کے لیے پانی بہانا یہ درست نہیں ہے۔ اسراف، فضول خرچی تو کسی چیز میں درست نہیں رکھی گئی اسلام میں، وضو کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے۔ غور سے یہ حدیث بھی سن لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کتنے پانی سے کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں
اپنے وضو کے لیے پانی جو استعمال ہم لوگ کرتے ہیں اس کا بھی ذرا جائزہ لے لیں چلتے چلتے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل او یغتسل بالساع الی 5 امداد ویتوضأ بالمد، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کیا کرتے تھے۔ ایک مد کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا جگ، پورا وضو آپ کا اتنے پانی میں ہو جایا کرتا تھا، اور 4 سے 5 جو جگ ہوتے اس میں آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ ایک سا اس سے آپ کا غسل ہوتا اور ایک مد اس سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے عام طور پر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی جو استعمال ہوتا تھا وہ اتنی مقدار میں استعمال ہوتا تھا۔ اب اتنی مقدار میں ذرا یہاں رک کر غور کیجئے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ پورے ایک جو اگر جگ ہے تو اس میں شاید ہم ہاتھ 3 بار بھی پوری طرح نہ دھو پائیں۔ ہمارا جو انداز ہوتا ہے، ہم جب نل کھول دیتے ہیں پورا وضو ختم ہونے تک فل پاور کے ساتھ پانی بہتا رہتا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ پانی کا اسراف ہے، فضول خرچی ہے، شریعت کے اندر اس کو درست نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح ماشاءاللہ بعض لوگ شاور کے نیچے ٹھہرتے ہیں تو پانی بہتا ہے تو ان کو ہوش بھی نہیں ہوتا کتنا پانی بہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں جو سبق دیا گیا، وضو کا مسئلہ ہو یا غسل کا مسئلہ ہو، اس میں اسراف نہ ہونے پائے۔ آرام سے آپ وضو کریں، سارا حصہ آپ کا ویٹ ہو جانا چاہیے، گیلا ہو جانا چاہیے، مگر اسراف نہ ہونے پائے۔ فضول آپ جو ہے پوری پاور سے نل کھول دیے ہیں اور وہ بہہ رہا ہے، ٹوٹی ویسے ہی پانی بہہ رہا ہے اور آپ کو ہوش تک نہیں ہے۔ شاید آپ نے استعمال کیا ہو کم پانی لیکن زیادہ بہانے میں آپ نے صرف کر دیا۔ ایسا کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے، وہ ہے اگر آپ پاؤں میں اپنی جرابیں پہنے ہوئے ہوں، پیتابیں، ساکس پہنے ہوئے ہوں، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں دیکھیے شریعت ہماری آسانی پیدا کرتی ہے۔ الدین یسر، اس سے پہلے بخاری کے الفاظ گزر چکے ہیں کہ دین میں آسانی ہے، سہولت ہے، لوگوں کا اس میں بہت زیادہ خیال رکھا گیا، اور اس مسئلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی سہولت کا خیال رکھا۔ تو حدیث کے اندر مسح کے سلسلے میں جو بات کہی گئی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موزے پہنے ہوئے تھے اور وضو کرتے ہوئے وہاں پر جب پاؤں دھونے کا مسئلہ آیا تو صحابی جو آپ کی مدد کر رہے تھے، یعنی پانی وغیرہ آپ کے اوپر ڈالتے جا رہے تھے تاکہ آسانی سے آپ وضو کر سکیں، کیونکہ وہ تو زمانہ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے نلکا کھول دیا یا ٹوٹی کھول دی اور اس کے بعد میں پانی آنا شروع ہوا۔ کبھی کبھی وہ ایک جگ وغیرہ سے پانی ڈالنا پڑتا، تو ایک آدمی اگر پانی ڈالے اور ساتھ دوسرا وضو کرتا جائے تو آسانی ہوتی ہے اور پانی بھی کم خرچ ہوگا۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے تو ایک صحابی جیسے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ وہ پانی ڈال رہے تھے۔ وہاں پر پہنچے پاؤں دھونے کے مسئلے پر تو وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں میں پہنی ہوئی جو جرابیں موزے ہیں وہ اتار دیں گے اور پاؤں دھوئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے نہیں اتارے، بلکہ آپ نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کا مسح فرمایا اور کہا کہ میں نے جب پاؤں میں یہ پہنی ہے خفین تو اس وقت موزے پہننے سے پہلے میں پاک صاف تھا، یعنی مطلب وضو کیا تھا، اور وضو کے بعد میں نے یہ پہنے تھے، تو اب اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی آدمی موزے پہنا ہوا ہے تو اسے وضو کرنے کے لیے جب دوبارہ ضرورت پیش آئی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اوپر مسح کر لے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاؤں میں جو جرابیں وغیرہ پہنی جاتی ہیں تو وہ اس کا کون سا میٹیریل ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اس پر بھی گفتگو کرنے لگ گئے ہماری سوسائٹی میں، اور یہ کہنے لگے کہ اگر وہ لیدر کی ہیں تو اس پر تو آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن کاٹن یا وول کی ہوں جیسے نارمل ساکس وغیرہ آج کل ہوتے ہیں تو اس پر آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، آپ شریعت بنائیے مت، شریعت جو ہے اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجئے۔ شریعت میں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے آسانی کے لیے، آپ یہ شرطیں لگا کر وہ آسانی کو تنگی میں بدلنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ اختیار کسی نے دیا نہیں ہے۔ ہم تو پابند ہیں شریعت پر عمل کرنے کے، شریعت سازی ہم کر نہیں سکتے۔
اور ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ یہ میٹیریل کی بحث کہاں سے آپ نے نکال لی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اگر ساکس لیدر کے ہوں یا بہت زیادہ موٹے تھک ہوں تو ان پر تو آپ مسح کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ تو ہو سکتی ہے، مگر حدیث میں ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ جو چیز حدیث کے اندر اوپن رکھی گئی اوپن رہنے دیں۔ آدمی جو بھی پاؤں میں عادتاً پہنتا ہے، جو کہ ہم لوگ عام طور پہ ساکس پہنتے ہیں، وہ کبھی کاٹن کے ہو سکتے ہیں، کبھی وول کے ہو سکتے ہیں عام طور پر، تو اس میں بلا شک و شبہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، وہ ایک مرتبہ مسح کر رہے تھے۔ کس پر؟ وہ ساکس جو کاٹن کے بنے ہوئے تھے۔ اب صحابی رسول جو خالص عربی سمجھنے والے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ مسح اگر کاٹن کے پہنے ہوئے ہوں تو اس پر نہیں کر سکتے، یہ جرابیں خاص طور پر لیدر کی ہونی چاہیے۔ صحابی کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس سلسلے میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے، خفین، جوربین، موقین، نعلین، یہ 4 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لیدر وغیرہ کے جو اس زمانے میں رائج تھے، لیکن دوسری جگہ جوربین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تو یہ اس کے اندر زیادہ گنجائش ہے، اور تو اس لیے اس میں میٹیریل کے کس میٹیریل کا یہ بنا ہوا ہے، اور اس کے مطابق اگر یہ لیدر کا ہو تو آپ مسح کریں، لیدر کا نہ ہو تو آپ مسح نہ کریں۔ یہ ہمارے اپنے بنائی ہوئی تنگیاں ہیں، شریعت کے اندر اس میں گنجائش رکھی گئی۔ خلاصہ یہ ساری چیزوں کا یہ ہے کہ اگر آپ جرابیں پہننے سے پہلے وضو کی حالت میں ہوں، جیسے مثال کے طور پہ فجر کے لیے آپ نے وضو کیا، پاؤں دھو لیے، اس کے بعد آپ ساکس پہن لیے، اور ساکس پہننے کے بعد دوبارہ جب آپ وضو کریں گے وہ ساکس نہیں اتارے آپ، تو پھر نہ اتاریے، اس پر مسح چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ مسافر کے لیے 3 دن اس کی مدت رکھی گئی ہے، اگر وہ جرابیں پہنے رکھے تو 3 دن تک وہ مسح کر سکتا ہے، اور مقیم جو اپنے شہر میں رہتا ہے اس کے لیے 1 دن کی اس میں گنجائش رکھی گئی۔ یعنی آپ صبح سمجھیے کہ اپنے جرابیں وغیرہ پہن کر نکل گئے کام کاج سے، بعد میں ظہر کے وقت آپ کو وضو کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ اس پر چاہیں تو مسح کر سکتے ہیں۔ یہاں میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں، چاہیں تو مسح کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ مسح ہی کریں۔ اگر آپ پاؤں دھونا چاہتے ہیں، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ایسی جگہ آپ مسجد وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر سہولتیں ہیں، آرام سے آپ پاؤں دھو سکتے ہیں تو دھو لیں پاؤں جرابیں اتار کر، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو مسح کریں، مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک اور فائدہ، شریعت کا جو فائدہ سامنے آتا ہے، حکمت۔ بہت سارے ہمارے معززین ایسے ہیں جو وضو پورا آسانی سے پبلک مقامات پر کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے مشکل جو مسئلہ ہوتا ہے پبلک جگہوں پر وہ پاؤں دھونے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھ لیجئے پبلک مقام پر گئے اور وہاں پر آپ جوتا بھی پہنے ہوئے ہیں، شوز بھی پہنے ہوئے ہیں، اب وہ شوز وغیرہ اتار کر، جرابیں اتار کر آپ وہاں پر پاؤں سنک پر اٹھا کر دیکھیے دھو کر، اگر آپ کے پیچھے غیر مسلم ٹھہرا ہوا ہے تو وہ کیا امپریشن لے گا اور کیا نمونہ آپ اس کو دینا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب پاؤں دھوئیں گے تو وہی پاؤں جو گیلے ہیں آپ کے، وہ شوز میں اگر ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر نیچے آپ وہ پاؤں رکھ دیے، جگہ جو گندی بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں پر آپ ویسے ہی بھیگے ہوئے پاؤں نیچے رکھ دیں گے اور زیادہ آپ کے پاؤں خراب ہو گئے کا جو مسئلہ یہاں پر سہولت رکھی گئی اس پر عمل کر لیں تو ساری چیزوں کی سہولت ہی سہولت ہے۔ اطمینان کے ساتھ آپ کا وضو بھی ہو گیا، نہ آپ کے رائٹ یا لیفٹ ٹھہرا ہوا غیر مسلم اس کو کوئی پریشانی ہوئی، کیونکہ پورا آپ ہاتھ منہ دھوئیں، کوئی کسی کو آبجیکشن نہیں ہوتا۔ اعتراض صرف اس وقت ہوگا جب آپ پاؤں جو ہے وہاں پر سنک پر اٹھائیں، وہ بھی پبلک جگہ پر، اور وہ دھونے کی کوشش کریں، تبھی اس کو اعتراض ہوگا۔ ایسی جگہوں پر آپ مسح کریں۔ یا اسی طرح بعض لوگ جو ہے جیسے اسٹیشن پر ہیں یا آپ جو ہے بس اسٹاپ پر، وہاں وضو کرنے کی ضرورت پڑی، اطمینان کے ساتھ آپ پورا وضو کر سکتے ہیں، اگر مسح کرنا ہو کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو۔ تو شریعت میں جو گنجائش رکھی گئی اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اطمینان سے آپ پاؤں دھو لیں، کوئی اس کے اوپر اصرار نہیں کر رہا ہے کہ آپ لازماً مسح کریں۔
مسح کرنے کی صرف اجازت دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ دین میں یہ جہاں سہولتیں رکھی گئی ہیں، ہم اپنی طرف سے ان سہولتوں کو سختی میں بدلے نہیں۔ اور یہاں ایک دلچسپ چیز یہ ہے، وہ بھی آپ سن لیں، کہ بعض لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جرابیں جو ہیں نا صرف لیدر کی ہوں تو اسی پر آپ مسح کر سکتے ہیں ورنہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ المبسوط فقہ حنفی کی ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے اور اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ پیش کیا گیا، جس میں یہ رائے لکھی گئی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے وہ فتویٰ اور خیال تھا اور بعد میں انہوں نے تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد میں مسح کرنے کا ہر جو ساکس ہے، جرابیں وغیرہ، اس پر مسح کرنے کی انہوں نے اجازت دی ہے۔ اب لوگ جو ہے پرانا فتویٰ تو نقل کر رہے ہیں، لیکن جو بعد میں انہوں نے اپنی رائے بدلی اس کو نقل نہیں کر رہے ہیں، یہ امانت کے خلاف ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر کوئی بات نقل کی جائے پھر پوری بات نقل کیجئے۔ پہلے ان کی ایک اوپینین تھی، بعد میں اللہ والے بزرگ تھے، بعد میں انہوں نے مسائل اس پر غور کیا اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا نہیں، دین کے اندر جو وسعت رکھی گئی ہے وہ ویسے ہی باقی رہنا چاہیے، گویا اس کے بعد میٹیریل کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ پھر وضو کرنے کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آدمی کوئی 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت، جو بھی اس سے ممکن ہو سکتا ہے بطور نفل کے، اس کا بہت زیادہ ثواب رکھا گیا۔ جیسے وہ جو واقعہ ہے معراج کا، اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت کیا کہ کون سا تم عمل کر رہے ہو، تو حضرت بلال نے کیا کہا تھا؟ جو کچھ میں کرتا ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ البتہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں وضو کروں 2 رکعت 4 رکعت جو بھی مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے وہ میں ضرور پڑھ لیتا ہوں، یعنی فریش وضو کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ نفل کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو ان کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے تھے جب آپ معراج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ وضو کے بعد نماز کا ایک فائدہ بتایا گیا۔ اسی طرح حدیث میں کہا گیا لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها۔ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں کہ اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد اطمینان سے اور عمدہ طریقے سے وضو کیا، یعنی عبادت سمجھ کر وہ وضو کیا، اور اس کے بعد میں جو بھی اس کو توفیق ہوئی اس وقت وہ اس نے نفل پڑھے، 2 رکعت 4 رکعت جو بھی وہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کا بینیفٹ کیا بتایا گیا؟ الا غفر له ما بینہ وبین الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو لغزش خطائیں ہیں، گناہ ہیں، اس کو معاف فرما دے گا۔ کہ وضو کے بعد جو اس نے نفل ادا کیے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی جو لغزشیں اور خطائیں ہیں ان کو درگزر فرما دے گا۔ تو یہ اس کا بڑا اہم فائدہ ہے کہ جب بھی ہم وضو کریں تو کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکتا ہے کوئی کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ وضو کے بعد اگر آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہے، اونگ آ گئی، صرف اس کو اونگنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر وہ گہری نیند میں سو جائے تب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ سونے کی پوزیشن اس کی کوئی بھی ہو، لیٹ کر سوئے یا بیٹھے ہوئے۔ بعض لوگ جو ہے کئی گھنٹوں تک مست سو جا کرتے ہیں، حالانکہ دیکھنے والوں کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گہری نیند لیتے ہیں۔ تو اگر گہری نیند میں آدمی چلا گیا تو پھر اس کو چاہیے کہ دوبارہ اپنا تازہ وضو کر لے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے اونگ، کبھی موسم جیسے سردی کے دنوں میں گرم مسجد کے اندر آپ تشریف لے آئے تو گرمی کی وجہ سے ذرا اونگ آنے لگتی ہے، یا نہا دھو کر جمعہ سے پہلے آپ مسجد پہنچے، کبھی کبھی اونگ آتی ہے، اور سر کبھی 1-2 مرتبہ ایسے آپ دیکھیں گے اونگنے کی علامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، کبھی آدمی ہچکولے کھانے لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال وضو سے متعلق یہ چند ضروری باتیں تھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی جو مسائل ہیں ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا، حاضر ہوں گے کچھ نئی معلومات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔